میرے محترم بھائیوں، آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ ہم صرف بس 8-10 دن اس کو لوگوں کو سنائیں اور سنیں اور بس پھر جو ہے وہ چھوڑ دیں، بلکہ کربلا کا جو واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی، نبی کی آل اولاد کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ایک واقعہ کربلا ایک پیغام ہے۔ اور کیا پیغام ہے؟ واقعہ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اگر تمہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے اللہ کی اطاعت کی خاطر، نبی کی اطاعت کی خاطر، یہ سستا سودا ہے، اس کو قبول کر لو۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جان نثاروں وفاداروں نے اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں اور عدل کا ساتھ دینے میں اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، اپنے بچے یتیم کر دیے، اپنی بیویاں بیوہ کر دی، اپنی گردنیں کٹوا دی، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمیں بھی یہ جو کربلا کا واقعہ ہمیں بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اگر سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہمیں ہنس کر، خوش دلی کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اسی میں کامیابی مضمر ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت حسین شہید ہوئے تو یہ نہیں کہ شمر جو ہے وہ بچ گیا، بلکہ وہ سارے کے سارے وہ بھی قتل ہوئے، اور آج یزید کا، ابن زیاد کا اور شمر کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی زندہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک آپ اہل ایمان کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ میں اپنے اس شعر پر اپنی اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے، حسین کا سر تو ملا ہے بیعت نہیں ملی۔ دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے کہ حسین کا سر تو ملا ہے بیعت نہیں ملی، اور جو کرے صحابہ و اہل بیت کی توہین، اور جو کرے صحابہ و اہل بیت کی توہین، ان کا نام تو ملا ہے ولدیت نہیں ملی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔